بائبل مقدس کے خدا نے تخلیق کائنات کے آغاز ہی سے عورت کے تخلیقی وجود کو بڑی اہمیت دی ہے۔ خدا خود باپ بن کر حوا کو بیٹی کی حیثیت سے حضرت آدم کے پاس لایا۔ خدا نے آدم کے لیے ایک مددگار اس کی مانند خلق کیا۔ حوا شکل و صورت اور جسمانی خد و خال کے لحاظ ہی سے مشابہت نہ رکھتی تھی، بلکہ اس کو آدم کی نسبت برابری کے حقوق پر خلق کیا گیا تھا۔ آئیں ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں کہ بائبل کے خدا نے عورت کو کیا حقوق بخشے ہیں۔ بائبل مقدس نے عورت کو فوجی، جرنیل، قاضی اور نبیہ کے عہدے پر فائز کر کے اسے عزت بخشی ہے۔ اسرائیل کی ایک عظیم نبیہ، چوتھی قاضیہ اور سپہ سالار دبورہ تھی۔ اس کا ذکر قضات کی کتاب کے 4 اور 5 ابواب میں ملتا ہے کہ خدا نے عورت کو قدیم الایام ہی سے یہ رتبہ، عزت اور معیار بخشا ہے۔ بائبل کے خدا نے عورت کو رسالت کا مرتبہ عطا کر کے خود عورت سے ہم کلام ہو کر اس کو نبیہ کی عزت عطا کی۔ بائبل مقدس نے قدیم الایام ہی سے عورت کو فیصلہ کرنے کا اختیار اور حق بخشا ہے۔ اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنا کاروبار خود کر سکے، وہ مردوں سے ملے اور اپنے شوہر کی مددگار بن کر اپنے خاندان کی کفالت کر سکے۔ امثال کی کتاب اور اس کے 30 اور 31 باب کے اندر ایک ایسی کاروباری عورت کی مثال دی گئی ہے جس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کاروبار کو فروغ دیا۔ بائبل کے خدا نے عورت کو ایسا رتبہ عطا کر کے اس کو اعتماد اور جرأت عطا کی تاکہ وہ معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن کر اپنی زندگی گزار سکے۔ خداوند یسوع المسیح رحمت دو عالم نے ناپاک عورت کو چھو کر اسے شفا بخشی۔ بے شک ان کے اس کام پر بے شمار اعتراضات اٹھے، مگر آپ نے ایسا کر کے عورت کو سماجی اور معاشرتی حیثیت دی کہ وہ بھی معاشرے کا ایک کارآمد اور اہم فرد ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے صدیوں پرانی ظلم و زیادتی کی اس رسم کو ختم کیا جس کے باعث عورت کو کمزور اور مظلوم سمجھ کر ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا۔ کلام خداوند کے اندر اس عورت کا واقعہ ہے جس نے زنا کیا اور پورے کا پورا معاشرہ اور سماج اس کو سنگسار کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ خداوند یسوع المسیح نے اس مظلوم عورت کی آواز بن کر ان مردوں سے کلام کیا اور اس کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے کہا کہ تم میں سے سب سے پہلے وہ اس کو پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ خداوند یسوع المسیح مظلوم عورتوں کی آواز بنے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا کہ عورت کو تحفظ دینا مہذب معاشروں اور انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس لیے آج وہ تمام دنیا جو مسیح کو اپنا بادشاہ اور نجات دہندہ مانتی ہیں، اس نے صدیوں پہلے عورت کے حقوق کو تسلیم کیا ہے۔ مسیحیت میں دیگر مذاہب کی طرح عورتوں کی گواہی آدھی یا ادھوری نہیں بلکہ پوری تصور کی جاتی ہے۔
خداوند یسوع المسیح کی نبوت کو قبول کرنے والی پہلی گواہ ایک عورت ہی تھی جس نے خداوند یسوع مسیح کو نبی تسلیم کیا، اور اسی طرح صبح سویرے قبر پر جانے اور پھر مسیح کے زندہ ہونے کی پہلی گواہ بھی ایک عورت ہی تھی جس نے مردوں کو آ کے بتایا کہ یسوع کی جو قبر ہے وہ خالی ہے اور وہ زندہ ہو چکی ہے، اور سب نے اس گواہی کو تسلیم کیا۔ ان مثالوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بائبل کے خدا نے عورت کو برابری کے حقوق پر خلق کیا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ مسیحی ممالک میں عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے آوازیں بلند نہیں کرنی پڑتی، اور نہ ہی ان کو اپنے حقوق منوانے کے لیے ریلیاں نکالنی پڑتی ہیں، اس لیے کہ بائبل کا خدا انہیں برابری کے حقوق عطا کرتا ہے، اور مسیح کے ماننے والے عورتوں کے حقوق کو خدا کے حکم کے مطابق تسلیم بھی کرتے ہیں اور انہیں یہ حقوق عطا بھی کرتے ہیں۔ کاش ہم بھی خدا کے اس کلام کے مطابق عورتوں کے ساتھ برابری کا سلوک کر سکیں۔ آمین۔